الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ صفر المظفر 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور بابرکت گھڑیاں ہیں. اللہ کریم مبارک دن اور اس مبارک وقت کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. سفر اسلامی اعتبار سے، قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دوسرا مہینہ کہلاتا ہے، اور اسی مبارک مہینے میں اللہ کریم کا وہ حکم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، جو شروع مکہ مکرمہ سے ہوا تھا اور پورا جا کے مدینہ منورہ میں ہوا ہے، یعنی کہ سفر ہجرت کا حکم وہ اسی مبارک مہینے میں ہوا تھا. اور اسی مبارک مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا مبارک محبوب وطن شہر مکہ، جہاں اللہ کا سب سے بڑا گھر للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ عظیم جگہ جو مکہ ہے، جو بابرکت ہے. بکۃ مبارکا، اللہ کہتا ہے برکت دی گئی. ابا آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے دور میں اس جگہ کو بابرکت اللہ نے رکھا ہے. وہدن، اور یہ وہ جگہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے. اور کس کو؟ ہدی للعالمین، کہ وہ اس کی برکت سے کئی عالم، کئی جہان اللہ نے ان کو اسی کی برکت سے ہدایت عطا فرمائی. یہیں سے ہدایت کے چشمے پھوٹے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں، اور سب سے عظیم دور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور تھا کہ اللہ نے اسی مرکز کو، یہ ہدایت کا مرکز، یہ برکت کا مرکز اور یہ ہدایت کا سرچشمہ، اسی کی برکت سے اللہ نے سارے جہان میں رحمتیں، برکتیں، ہدایتیں اللہ نے تقسیم فرمائی. وہ یہی مبارک جگہ تھی.
آپ حیران ہوں گے، عظیم جگہ، عظیم نبی، بڑی جگہ، بڑے نبی، ساری جگہوں کی سردار جگہ مکہ مکرمہ، سارے نبیوں کے سردار نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ دن آیا کہ رحمت کائنات، رحمت دو جہاں، جانے دو عالم، سید امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سردار اولین والآخرین، سردار کائنات، شاہ دو جہاں، فخر کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکے سے نکلتے ہوئے اونچائی پہ کھڑے ہو کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا ہائے مکہ تو کتنا پیارا ہے، لیکن یہ تیرے مکے کے باسی کیسے لوگ ہیں کہ مجھے میرا یہاں پہ رہنا مشکل کر دیا ہے، میرا یہاں پہ رہنا دو بھر کر دیا ہے، مجھے یہاں گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور ہوا کیا، ادھر یہ ہوا کہ اس وقت کا جو چوٹی کا کفر تھا، اس وقت کا جو چوٹی کا باطل تھا، اس وقت کا جو چوٹی کا مشرک تھا، شرک تھا، جہالت تھی، ظلم تھا اور ظالم تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کوئی ایسا حل نکالو، یہ جو ہمارے پاس رہ کے ہمیں کہتا تھا کہ تمہارے اندر بنائے ہوئے، رکھے ہوئے، لٹکائے ہوئے، چپکائے ہوئے 360 بت مل کے ایک کام بھی نہیں کر سکتے، اور میرا ایک ہے جو اکیلے ہو کے سارے جہانوں کے کام کرتا ہے، رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کے کرتا ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے اور دیکھو یہ اس سے باز بھی نہیں آتا، اور الٹا یہ اس کی باتیں پھیل رہی ہیں، ہماری اولاد اس سے متاثر ہو رہی، ہمارے بچے اس سے متاثر ہو رہے، ہمیں چھوڑو دوسرے شہروں سے لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، کوئی مدینہ منورہ سے آ رہا ہے، اور کوئی یمامہ سے آ رہا ہے، اور کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، اور سلمان فارسی فارس سے آ گیا، تو کچھ ایسا کرو کہ یہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ مشورہ ہو رہا اسی مکہ شہر میں، ابو جہل سب سے رائے مانگی، سب سے مشورہ مانگا، سارے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، عتبہ، امیہ ابن خلف، ابو جہل، یہ سارے بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قید کر دو ایک گھر میں، کسی نے کہا صرف قید کرنے سے بات نہیں بنے گی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قید کرنے سے پہلے ان کے ہاتھ بھی باندھ دیں، ان کے پاؤں بھی باندھ دیں، زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے بس یہ بے سود بت پڑے رہیں۔ کسی نے کہا نہیں، رہے گا تو سانس رہے گی تو اس میں آواز بھی آئے گی، آواز آئے گی تو وہ اپنا اثر بھی دکھائے گی، ایسا۔ اور یہ بات ابو جہل نے کہی کہ ایسا کرو کہ ان کا نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے نا، ان کو ہم اس دنیا سے ہی ان کو رخصت کر دیں۔ تو کسی نے کہا ایسے کیسے کریں گے، جو ان کے خاندان والے ہیں اب وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو ابو جہل نے کہا ایک تدبیر بتاتا ہوں، ہر خاندان کا ایک ایک آدمی ننگی تلوار لے کے آ جائے گا اور سارے مل کے اکٹھا حملہ کریں گے، تو جتنی تلواریں چلیں گی گویا وہ سارے خاندان اس قتل میں شریک ہوں گے، تو ان سارے خاندانوں سے بدلہ لینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسا کرو، ان کے خاندان والوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو سب سے لڑ نہیں سکیں گے، لہٰذا دیت کے اوپر راضی ہو جائیں گے، کچھ لے دے کے معاملے کو سلجھا دیا جائے گا۔ عربی زبان بولنے والا، مکے شہر میں رہنے والا، مکے کی گلیوں میں رہنے والا، خونی رشتہ بھی، بلڈ ریلیشن بھی خاندان قریش کا وہ بھی تھا جو یہ مشورہ دے رہا تھا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ نہ کوئی زمین کا جھگڑا، نہ کوئی نوٹ کا جھگڑا، اور یہ آج کل کا جو ووٹ کا جھگڑا، نہ یہ جھگڑا، نہ کوئی اور معاملہ، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ بھئی لا الہ الا اللہ جرم بن گیا تھا کہ پتھروں سے نہیں ہوتا، مٹی سے نہیں ہوتا، سونے چاندی سے نہیں ہوتا، عہدے دولت شہرت سے نہیں ہوتا، رب سے ہوتا ہے۔ رب کو لے لو سب مل جائے گا، رب کو چھوڑو گے کچھ نہیں ملے گا، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بالکل بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد کوئی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی
بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ نہ اس کا کوئی حکومت میں سانجی اور شریک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا کوئی اس کا مددگار نہیں. بادشاہ ہے, وزیر کوئی نہیں, حاکم ہے کوئی اس کی کوئی اس کا مددگار کوئی نہیں. وہ کرنے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا, وہ نہ کرے کوئی کروا نہیں سکتا. اکیلا پکارو, یگانہ پکارو, واحد پکارو, تنہا پکارو, وہ سب کی سنتا ہے, سب کی مرادیں پوری کرتا ہے. وہ سب کچھ کرنے میں ذرے بھر کا کسی کا محتاج نہیں. سارا جہان, ساری مخلوق, سارے نقشے آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک, ساری نسل آدم, سارے مرد و عورت سب اس کے محتاج ہیں, سب اس کے در کے منگتے ہیں, سب اسی کے سوالی ہیں. وہ کسی کا سوالی نہیں, وہ کسی کا کوئی اس کا شریک نہیں, وہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں, اس کو کسی کی تجویز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پکارو وہ بے مثال ہے, اس کو پکارو وہ بے مثل ہے, اس کو پکارو جو ازلی ابدی ہر چیز سے پاک ہے, اس کو پکارو جو مدد سے پاک ہے, مشوروں سے پاک ہے. تو یہ اعلان ہو رہا تھا. یہ کہنے لگے ایسا کیسے چلے گا. سارے وہ جو اس وقت کے بڑے بڑے سردار تھے, ہر خاندان سے لوگ اکٹھے کیے, قریباً 100 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے. 100 ننگی تلواریں اور ایک گھرانہ ہے جو پتھر کا نہیں بنا ہوا, کوئی لوہے کا نہیں بنا ہوا, کوئی بہت مضبوط آئینی قلعہ نہیں بنا ہوا, مٹی کا گھر ہے, ایک مٹی کا گھر ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا گھر ہے, لیکن یہ وہ گھر ہے اللہ اکبر جہاں نوریوں کا سردار جبریل بھی حاضر ہوتا ہے, بڑی عاجزیوں کے ساتھ, بڑے آداب کے ساتھ, بڑے اصول کے ساتھ, بڑے سلام و صلات کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. یہ نوریوں کا سردار بھی, یہ فرشتوں کا سردار بھی, یہ ساری مخلوق کا سب سے عظیم دربار ہے. یہاں جو آتا ہے وہ بڑی عاجزیوں کے ساتھ. اس لیے حکم ہے جب دربار رسالت میں جاؤ, مفتی تقی عثمانی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ایک جملہ فرماتے ہیں, ارے تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم محبت میں یا دعا میں یا اس میں وہ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ مانگتے ہوئے بھی آہستہ مانگو, کیونکہ یہ وہ دربار ہے. ہاں, خانہ کعبہ میں آپ زور سے کہیں لبیک اللہم لبیک اور بات ہے, دربار رسالت میں اللہ رسول کا نام بھی انتہائی ادب کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, لجاجت کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ لو. کہیں ہمارا اونچا بولنا, لا ترفعوا اصواتکم فوق, اپنے نبی کی قرآن کی آیت پارہ نمبر 26 سورہ حجرات, کہ نبی کے سامنے تمہاری آواز بھی اونچی. یہ آواز اونچی کوئی جھگڑے کی نہیں تھی, یہ آواز اونچی کوئی تو میں کی نہیں تھی, یہ آواز بات کرنے کی جو عام کوئی آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے, کوئی آپ سے وظیفہ پوچھ رہا ہے, کوئی آپ سے دعا پوچھ رہا ہے, کوئی آپ کو آ کے اپنا مسئلہ بتا رہا ہے, یہ عام گفتگو بھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کے سامنے تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دربار میں جو صلاۃ و سلام بھی پڑھنا ہے, جو درود و سلام بھی پڑھنا ہے, جو آداب بھی کرنے ہیں, انتہائی عاجزی کے ساتھ کیجئے. کہیں ہماری طرف سے بھیجا جانے والا ہدیہ وہی ہمارے لیے خدا نہ خواستہ اللہ کرے قبولیت کا ذریعہ بنے. یہ دربار رسالت ہے, یہاں نوریوں کے سردار بھی بڑی عاجزیوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آپ آرام فرما ہیں, آپ کے ساتھ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام بخاری نے اپنی بخاری میں بے شمار جگہ سفر ہجرت کو پھیلا دیا ہے. بے شمار سبق ہیں اس سفر میں, بے شمار رموز ہیں, بے شمار اوقاف ہیں. اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلا سبق یہاں سے یہ ملا کہ دنیا ساری چھوڑ جائے, چھوڑ دو سب کو, رب کا دربار نہ چھوڑو, رب کا حکم نہ چھوڑو, رب کا راستہ نہ چھوڑو, رب کی بات کو نہ چھوڑو. اور اللہ کے نبی کرتے کیا تھے, وہ تو اوروں کے گھروں کی جھاڑو بھی دیتے تھے, ان کے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے, ان کی بکریوں کا دودھ نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. آپ تو عاجزی کا سب سے بڑا مجسمہ اور صبر کا سب سے بڑا پیکر تھے. پھر یہ دنیا دشمن کیوں ہو گئی؟ یہ اس لیے دشمن ہو گئی کہ یہ کہتے تھے جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتا, الٹا کہتا ہے کہ نہیں بتوں سے نہیں ہوتا, رب سے ہوتا ہے. بھائی توحید پہلا سبق,
کلمہ توحید، کلمہ طیب، پہلا سبق رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا، رب کی صفات میں شرک نہیں کرنا۔ یہ اتنا بڑا جرم بن گیا کہ اپنی ہی شہر میں رہتے ہوئے اپنے ہی خاندان کے لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے سازشوں کا جال بنا 100 ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے ہیں۔ اور علامہ شبلی لکھتے ہیں کیونکہ عرب کے معاشرے میں، اپنے معاشرے پہ بھی ساتھ ساتھ نظر ڈالیے گا، عرب کے معاشرے میں یہ دستور تھا کہ کسی بھی گھر میں بھلے وہ دشمن کا ہو، بھلے آپ مارنے کے لیے جا رہے ہوں، اور ظاہر ہے کہ مارنے کے لیے آ رہے تھے، بھلے آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہوں، آپ گھر کے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ خواتین سبھی کی سانجی ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کی بیوی ہوگی، کوئی اور ان کے گھر کی خاتون ہوگی، تو اب مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو بیچ میں خاندانی لوگوں کا یہ رواج ہوتا تھا۔ اب میں یہ مثبت پہلو ہے، اور اتنا ہی میں سمجھتا ہوں ضروری کہنا کافی ہے، مجھے دوسری بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہا گالی دینے والا جو دوسروں کو، اور آپ نے کبھی نوٹ کیا باپ کی گالی کم دی جاتی ہے، ماں کی گالی، بہن کی گالی، بیٹی کی گالی، کیوں؟ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ بھئی اپنے غصے نکالنے کے 101 طریقے ہیں، کسی کی عزت کو تار تار کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور گالی دینے والا سقطت من عین اللہ، وہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ یہ روایت سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو گیا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں، کوئی ایک شخص، کوئی ایک ایسا جو سارے محلے والے کی نظر میں گرا ہوا بندہ ہوگا، وہ کس وجہ سے ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی یہ جس کی زبان پہ نماز چھوڑنے والا بھی، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اس کو یہ نہیں کہا، جس کی زبان سے گند نکلتا ہے یہ کائنات کے بادشاہ کی نظر میں ذلیل شخص ہے، گرا ہوا شخص ہے، سقطت من عین اللہ، اللہ کی نظروں سے گر گیا۔ تو خاندانی، اور پھر اسلام تو اس سے بڑی عظیم چیز ہو گئی نا جی، تو خاندانی رسم و رواج میں بھی یہ تھا، اور عرب میں بھی یہ تھا کہ نہیں، اندر نہیں جانا، جب باہر نکلیں گے تو نمٹ لیں گے۔ تو آپ نے پڑھا نا، 100 کافر گھیرا ڈال کے گھر کے باہر کھڑے رہے، اب آئے، اب آئے، اب آئے، اب نکلے، اب نکلے، اب نکلے۔ یہ رات کتنی بھاری رات، کتنی مشکل رات، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، اللہ کے پیارے حبیب، سارے نبیوں کے سردار، ساقی کوثر، شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے، اس کے دروازے پہ ننگی تلواریں لے کے یہ لوگ پہنچ گئے۔ یاد رکھو یہ شرک اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ رب رسے مت کھسے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمارے استاد مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، رب رسے نہ مارے لاٹھیاں، رب رسے مت کھسے، کہ جب انسان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی غیبت کر لی، کبھی زنا کر لیا، کبھی سود لے لیا، ادھر رشوت لے لی، ادھر غلط دیکھ لیا، ادھر غلط سن لیا، یہ لگا رہتا ہے ان چیزوں میں، یہ گناہوں میں ڈوبتے 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 اس کی عقل موف ہو جاتی ہے، اللہ اس کی عقل کو کھینچ لیتا ہے۔ پھر یہی انسان شکل میں تو انسان ہوتا ہے، اور قرآن نے کیا کہا، اولئک کالانعام، وہ انسان نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جانور تو، کبھی آپ نے نوٹ کیا کوئی نسلی کتا رکھے آپ دیکھ لیں، کوئی جانور آپ رکھے دیکھ لیں کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور یہ مالک کا کھا کے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ جانور سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے انسان، اور افضل بنے، گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اپنی آنکھ کو حرام پہ نہیں رکھنا، حلال پہ رکھنا ہے، اپنی زبان کو حرام کا چسکا نہیں دینا، حلال کے اوپر رکھنا ہے، اپنے جسم کے اوپر حلال کا کپڑا پہننا ہے، اپنے ماحول معاشرے کو حلال بنانا ہے، حرام سے بچتے رہنا ہے، یہ کرتا ہے تو یہ انسان مسجود ملائک بن جاتا ہے، پھر فرشتوں سے افضل انسان بن جاتا ہے۔ پھر 100 ننگی تلواریں، 100 کافر گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے، کیونکہ آپ کیا تھے، وقت کم ہے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ صادق تھے، آپ امین تھے، آپ کیا تھے،
اللہ ہدایت عطا فرمائے ہمارے ان پڑھے لکھے لوگوں کو جو لفظ صادق اور لفظ امین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھو ایک ہستی ہے صادق اور امین بس، جن کو اللہ کی طرف سے صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں بس، باقی ہم سارے گنہگار ہیں بابا، کسی کو ہم کو دعویٰ پاسائی کا ہے ہی نہیں۔ ہاں مجھے اپنے بارے میں، آپ کو اپنے بارے میں دعویٰ نہیں ہے تو کوئی کسی کے بارے میں دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ چونکہ دین کی سمجھ نہیں، چونکہ اللہ رسول کی تعلیم نہیں، اپنے لفظوں کے ہیر پھیر میں لگے رہتے ہیں بس۔ اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ واحد ہستی ہے پوری کائنات میں جن کو اللہ نے صداقت کا چوٹی کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، امانت کا چوٹی کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، اور انہی مکے کے لوگوں کی امانتیں پاس ہیں۔ علی یہ فلانی کی امانت ہے، یہ فلانے کی امانت ہے، یہ فلانے کو دینے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یاد کر رہے ہیں، اچھا یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، سوچ کے رکھے جی اب کیا حکم ہے، اب تم لیٹ جاؤ اور میں چلا۔ عجیب، علی میرے ساتھ چلو، نہیں، ایک موقع پہ بھی نہیں کہا، کیونکہ جانتے تھے جس رب کے نام پہ زمانہ دشمن ہو گیا وہ رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس رب کے نام پہ ننگی تلواریں نکل آئیں، تلواریں کیا چیزیں ہیں، کچھ اور بھی نکل آتا ہم اس کو بھی پار کر جاتے۔ سبق ملا معراج مصطفیٰ سے، سبق ملا دربار مصطفیٰ سے، سبق ملا یہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مشکل جتنی مرضی بڑی آ جائے، اگر آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ٹھیک ہے پھر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی امتحان پھر امتحان نہیں ہے۔ اس لیے تو کہا تھا نا صحابہ کرام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو عیسائیوں نے، اور ادھر ان کا لشکر تھا ادھر نماز کی جگہ تھی، تو عیسائیوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کے سامنے پہاڑ بھی آئیں گے، یہ پہاڑوں کو بھی چیر کے نکل جائیں گے۔ وہ اس وقت مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور زبان اطہر پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت تھی۔ ہماری زبانوں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ ہم کبھی نکلے ہی نہیں باہر، ہمیں کیا دو تلاوت کرنے کی۔ ہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت، آپ نکلے اور اللہ کا حکم ہوا، اور زبان مبارک پہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، ان کے اوپر ہم نے پردہ ڈال دیا تھا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ حکم کیا ہوا؟ 100 تلواریں ہیں، یا اللہ ایک تلوار تو پاس ہو۔ اور جو ننگی تلوار چلانے کا ماہر سیدنا علی بن ابی طالب وہ اندر رہ گئے، ساتھ کون ہے؟ علی کا، اور ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ اور کیا کہا میرے نبی؟ ایک مٹھی اٹھاؤ ریت کی، ریت کہو مٹی اٹھاؤ، وہ جو بھی زمین پہ تھی وہ اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر اس کو پھینکی۔ تو فطری اصول کیا ہے کہ آپ کا منہ ادھر ہے، آپ کو چیز پھینکیں گے تو ادھر آئے گی، میں پھینکوں گا ادھر جائے گی۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ پھینکی ادھر تھی، کافر کتنے تھے؟ تلواریں کتنی تھی؟ آنکھیں کتنی تھی؟ 100 200 صاحب ٹھیک ہے، آنکھیں 200، مٹھی کتنی تھی؟ ایک مٹھی پھینکی، 200 کی 200 آنکھوں کے اندر وہ مٹی۔ اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، پر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب میں حفاظت کرنے پہ آؤں پھر تمہیں بموں اور اسلحے کی ضرورت نہیں، ایک مٹھی ریت 200 کافروں کی آنکھیں بند کر دوں گا میں۔ جب میرے اوپر تمہارا بھروسہ ہوگا، جب مجھے چھوڑ کے اور چیزوں پہ بھروسہ کرو گے، پھر لگے رہو بھروسہ کرنے میں، ایک ایٹمی پاور بن کے بھی لوگوں کے سامنے بھیک مانگو گے تم، کیونکہ تم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ تو دنیا والوں کا راستہ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میرے نبی جب تو تیر پھینکتا ہے یا تلوار چلاتا ہے یا یہاں تو نے مٹی پھینکی ہے، تو نے تو پھینکی، تو نے نہیں پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ اللہ نے پھینک دی ہے۔
کہ پھر چاروں طرف کو اور نکلے. ایک کہتا ہے میرے پاس سے گزرے ہیں, ابھی دیکھا ہے, وہ کہتا ہے تمہاری نظر بہت زیادہ تیز ہے, 100 مل کے بھی نہیں روک سکے راستہ ایک اللہ کے نبی کا. کیوں؟ اللہ کی مدد ساتھ تھی. یہی سفر کا مہینہ تھا, یہی ہجرت کی رات تھی. اللہ نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی. آئندہ جو میں عرض کروں گا, لیکن اتنا سبق پکا ہو جائے, رب ساتھ ہو گیا تو سارا جہان مل کے بھی کوئی نقصان. اور دوسرا سبق, رب ملے گا ایک راستہ ہے محمد الرسول اللہ, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ رب کے ملنے کا. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.